لیکن بہت مشکل ہوتا ہے اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں استعمال کریں. میرے ہاتھ میں کتاب ہے پیغمبر امن، دی پروفٹ آف آور ٹائم، سیرت النبی 21ویں صدی کے نئے چیلنجوں کے تناظر میں، اور اس کی مصنفہ ہیں، آتھر ہیں، رائٹر ہیں کیرن آرم اسٹرانگ. اس میں وہ کہتی ہیں پیغمبر امن کے حوالے سے کہ ایک شخصیت ایسی ہے کائنات میں جس نے جو کچھ کہا وہ کر کے دکھایا، یا اس کو دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ ساری اخلاقیات، سارے مینرز ہیومن بینگ کے حوالے سے، انسانیت کے حوالے سے جو کچھ لکھے جا سکتے ہیں، سوچے جا سکتے ہیں، کہے جا سکتے ہیں، ایٹیکیٹس، ادب آداب، وہ سب اگر کسی ایک ذات میں مجتمع تھے، یہ کتاب اس کا کنکلوژن یہ ہے، کم از کم میں یہ سمجھاؤں. دا پروفٹ آف آور ٹائم، اپنے وقت کا، ہمارے وقت کا نبی. تو ایک ذات میں مجتمع تھے، اور وہ ذات کون سی تھی؟ وہ پروفٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک. اور خالی کیرن آرم اسٹرانگ نہیں کہتی ہیں، بہت سے لوگوں نے کہا. مثال کے طور پر یہاں لائبریری میں کتاب میرے سامنے مائیکل ایچ ہارٹ کی، اس میں بہت مشہور کتاب آل اسٹارز آف ہسٹری، مائیکل ایچ ہارٹ 100 دنیا کی خاص شخصیتوں کے بارے میں کتاب لکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اس بات پر مجبور ہوں کہ جب کائنات کی 100 امپریسو پرسنالٹیز کا تذکرہ کروں تو میں مجبور ہوں کہ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھوں. اس کی وجہ یہ کہتا ہے کہ میں ہوں کرسچین، میں ہوں عیسائی، لیکن ساری کائنات میں مشاہدے اور مطالعے کے بعد اگر کوئی ایک شخصیت ایسی ہے جو دینی اور دنیاوی، مذہبی اور سیاسی دونوں محاذوں پر کامیاب دکھائی دیتی ہے، جس کے نظریات، جس کے اصول، جس کے بنائے ہوئے قوانین لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اور 1500 سال سے رائج ہیں، پختہ ہیں، پکے ہیں، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. میں مجبور ہوں اس بات پر کہ میں اپنی کتاب، مائیکل ایچ ہارٹ کہتا ہے آل اسٹارز آف ہسٹری، تمام تاریخ کے تمام ستاروں کی جب میں بات کرتا ہوں تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھتا ہوں. بات میں نے شروع کی تھی آل اسٹار آف ہسٹری سے پہلے، کیرن آرم اسٹرانگ سے پہلے، تھنک بفور یو اسپیک. یہ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ پہلے تولو اور پھر بولو. کیا یہ ممکن ہے؟ ابھی پچھلے دنوں میرا جانا ایجپٹ ہوا، لیکن اس سے پہلے الحمدللہ مجھے عمرے کی سعادت حاصل ہوئی. وہاں ایک عمرے کی سعادت کے بعد مدینہ منورہ میں ایک میٹنگ تھی، ایک جگہ لوگوں سے ملاقاتیں تھیں. دیر تک وہ محفل رہی، وہ میٹنگ رہی، لیکن جب محفل کا اختتام ہوا تو ان میں سے کسی ساتھی نے کہا مجھ سے کہ کوئی ایسی بات جو بظاہر مختصر ہو لیکن اہمیت رکھتی ہو، کوئی نصیحت، کوئی ایڈوائز، کوئی ایسا گولڈن ورڈ، کوئی ایسے جملے کہ جو ہماری زندگیوں میں کامیابی لے آئے. میں نے کہا میرا مطالعہ، میرا مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ جس طرح ہم بولنا سیکھتے ہیں، چھوٹے سے ہوتے ہیں نا، جس طرح ہم بولنا سیکھتے ہیں اسی طرح کاش کہ ہم نہ بولنا بھی سیکھ جائیں، یا بولنے سے پہلے کم از کم ہم سوچیں کہ اس بات کے کہنے سے ماحول میں کیا اثر ہوگا. جس شخصیت کے بارے میں الفاظ کہے جا رہے ہیں اگر وہ وہاں موجود ہے تو اس پر اس کا کیا اثر ہوگا. اصل میں بات اتنی ہے کہ ہم بولنے سے پہلے جب سوچتے نہیں ہیں تو بہت سارے حادثات، بہت ساری برائیاں، بہت ساری خرابیاں صرف اور صرف اس وجہ سے جنم لیتی ہیں کہ جو ہمارے ذہن میں آتا ہے ہم فوراً سے پیشتر وہی بول دیتے. ہم جانتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو، پہلے سوچو پھر بولو، لیکن اس کے باوجود کہتے تو ہیں، لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن بولتے نہیں. جب ہم چھوٹے ہوتے پیشاب پخانہ آتا ہے ہمیں، پوٹی کے لیے، شوشو کے لیے کوئی خیال نہیں ہوتا، بے ساختہ ہو جاتا ہے سب کچھ.
نہ جگہ کا، نہ ماحول کا، نہ وقت کا، کسی چیز کا خیال نہیں ہوتا، کچھ ہمارے بس میں نہیں ہوتا. لیکن جب ہم پختہ عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک چیز آ تو رہی ہے جو فطری تقاضا ہے، بشری تقاضا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں ماحول چاہیے، اس کے لیے ہمیں خلوت چاہیے، اس کے لیے ہمیں مطلب ایک جگہ چاہیے. ایسے نہیں کہ جہاں بیٹھے ہیں جیسے ہی آیا ویسے ہی ہم نے اس کا اخراج کر دیا. تو بس اسی طرح جب کسی کے ساتھ تخاطب ہوتا ہے، کبھی ہم اشتعال میں ہوں یا کسی مجلس میں ہوں اور ہمارے منہ سے وہ بات نکل جاتی ہے جو واپس نہیں آ سکتی، تو بس اس وقت اس سے پہلے ہمیں یہی سوچنا ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں اپنے اوپر قابو نہیں تھا، اب بڑے ہو گئے تو قابو ہو گیا. اسی طرح ہر بات ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی. ان باتوں سے کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے، ان جملوں سے کتنے لوگوں کی دل آزاری ہو سکتی ہے. اگر ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے تو ہم ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں گے. اچھے اچھے لوگوں سے، بڑے بڑے لوگوں سے جن کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے، وہ اخلاقی بلندیوں پر ہوتے ہیں، مینرز جانتے ہیں، ایٹیکیٹس جانتے ہیں، وہ اٹھنے بیٹھنے کے آداب جانتے ہیں، لیکن زبان کے معاملے میں بس وہ بے قابو ہو جاتے ہیں. حضرت لقمان کا تذکرہ آپ نے سنا ہوگا، کتابوں میں روایتوں میں ہے کہ وہ غلام تھے، نوکر تھے. آقا ان کی دانش مندی اور عقل مندی کی وجہ سے ان سے بہت محبت کرتا تھا. ایک مرتبہ اس نے ایک بکری ذبح کی اور کہا لقمان ادھر آؤ، دیکھو میں جانتا ہوں اس میں سب سے اچھی چیز کون سی ہے. ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں ہو کہ پشت کا گوشت اچھا ہے، دل اچھا ہے، پائے اچھے ہیں، سری اچھی ہے، لیکن یوں ہی کہا میں تمہیں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل عطا فرمائی ہے، تو بتاؤ کہ اس میں سب سے اچھی چیز کون سی ہے. اس بکری میں یہ جو بھی میں نے ذبح کی، اس کا گوشت سامنے ہے، اس میں سب سے اچھی چیز کون سی ہے؟ میں دیکھوں تمہاری عقل کا معیار ہماری عقلوں سے بلند ہے. لقمان نے برجستہ، کچھ کتابوں میں ہے کہ نبی بھی تھے، کچھ نے کہا کہ نہیں اللہ کے نیک بندے تھے. تو حضرت لقمان نے کہا کہ آقا اس بکری کی سب سے اچھی چیز زبان نکال کر رکھ دی سامنے، یہ ہے. اس نے کہا اچھا مجھے اب یہ بتاؤ کہ اس کی سب سے خراب چیز کون سی ہے. اس نے کہا شاید کھر کہیں، شاید اوجڑی کہیں، شاید سینگ کہیں، لیکن انہوں نے پھر زبان پر ہاتھ رکھ دیا، زبان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا اس کی سب سے خراب چیز اس کے جسم میں زبان ہے. اس نے پوچھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ زبان ہی خراب ہو اور زبان ہی اچھی ہو. لقمان نے کہا کہ بظاہر آدمی میں بہت ساری اچھائیاں اور خرابیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی چیز دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتی ہے اور اس آدمی کی اچھائیوں کو ڈسکور کر سکتی ہے، منکشف کر سکتی ہے، ان اچھائیوں کا اظہار کر سکتی ہے، تو وہ اس کی زبان ہے. اگر زبان اچھی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ شخص اچھا ہے، اور اگر زبان خراب ہے تو باقی اچھائیاں بعد کی بات ہے، پہلے ظاہر ہو گیا کہ اس نے زبان سے کتنے لوگوں کے دلوں کو چھلنی کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. دیکھیے بہترین گاڑی وہی ہے جس کا بریک سب سے اچھا ہے. جب ہم گاڑی چلاتے ہیں تو راستے میں کئی جگہ اسپیڈ بریکر آتے ہیں، سامنے لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، گڑھے ہوتے ہیں، دوسری گاڑیاں ہوتی ہیں. اگر گاڑی میں بریک نہ ہو تو چند دن نہیں چند گھنٹے سڑکوں پر رہنے کے بعد ہماری گاڑی ٹوٹ پھوٹ جائے گی، نہیں چل سکے گی. بریک بہت ضروری ہے. تو جب گاڑی میں بریک ضروری ہے تو ہماری زبان پر بھی بریک ہونا چاہیے. بس میرا آپ حضرات سے یہی کہنا ہے، جو بھی سننے والے ہیں، جو بھی دیکھنے والے ہیں، کہ خدا را اس بات کو صرف علم تک محدود نہ رکھو کہ پہلے سوچو، پہلے تولو، پھر بولو. نہیں، اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک جملہ سارے ماحول کو تبدیل کر رکھ دیتا ہے، بڑے بڑے فساد ختم کر دیتا ہے، چاہے وہ معافی کا ہو، چاہے غلطی کے اعتراف کا ہو. لیکن ایک جملہ، اور کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ ایک جملہ ایسی آگ بھڑکاتا ہے کہ جیسی بھس میں چنگاری سنی ہوگی آپ نے، کاٹن روئی کا گودام بھرا ہو اور ایک چنگاری وہاں ڈال دی جائے اور آگ فوراً سے پیشتر پھیل جاتی ہے. تو اس زبان پر ہم چاہیں تو قابو پا کر اپنے ماحول کو، اپنے ارد گرد کو اور اپنی ذات کو اچھا بنا سکتے ہیں، خوشبوؤں سے مہکتا بنا سکتے ہیں. اور اگر ہماری زبان پر ہمیں بریک نہیں ہے، اگر ہم تولتے نہیں ہیں، اگر ہم سوچتے نہیں ہیں، تو پھر اسی ماحول کو ہم خراب کر لیتے ہیں. یہ جو غصہ آتا ہے نا، اس کا اظہار بھی زبان سے ہی تو ہوتا ہے نا.